الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے یہ جو نظام مقرر کیا ہے اور مختلف طبقات اور مختلف قوموں اور مختلف افراد پہ دن اور رات کی گردش آتی ہے، اس میں کسی بھی تبصرے سے پہلے ہمیشہ دقت نظر سے کام لینا چاہیے، اور عقل مند آدمی جس کو اللہ نے سمجھ دی ہوتی ہے وہ کسی کی مذمت یا کسی کی تعریف میں بھی اعتدال کی راہ سے نہیں ہٹتا۔ محبتیں اعتدال کی راہ سے کبھی منحرف کر دیتی ہیں، اور نفرتیں کبھی اپنی ذاتی رنجشیں اور انتقام لینے کی روش کو اس میں داخل کر دیتی ہیں۔ تو آدمی کو دو چیزوں میں فرق کرنا چاہیے۔ نفرت اس لیے ہے کہ اس آدمی نے غلط کام کیا ہے اور آدمی کو اس کے ظلم سے نفرت ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس نے کوئی کام غلط نہیں کیا لیکن ذاتی طور پہ اس سے حسد ہے، تو اب یہ حسد اور اس پہ کسی اور نے اپنا بدلہ لینے کی کوشش کی ہے، تو اس بدلے کے ساتھ اپنا حسد ملا دینا یہ بہت دقیق بات ہے، لیکن اللہ جانتا ہے۔ ایک آدمی نے قتل کر دیا کسی کے بھائی بھتیجے کو، اس کا جھگڑا ہے، اور یہ اس جھگڑے میں اس لیے نہیں ہے کہ قاتل کی مذمت کرے، بلکہ یہ اس چکر میں ہے کہ اسے خدا نے دولت زیادہ دے دی اور اس کو اللہ نے زمین میں پھیلاؤ زیادہ دے دیا، تو چلو اس پہ اب الزام لگ گیا ہے قتل کا، تو میں بھی کہوں کہ یہ آدمی بڑا ہی بدبخت ہے، ایسا ہے اور ویسا۔ اب سوچے کہ اس قتل سے میرا کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ شہر میں 10 قتل ہوں، میں 10 میں سے اس ایک کی مخالفت اور 9 کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، تو اس کا مطلب ہے میرے نفس کی شرارت ہے، میں اپنے حسد اور غصے کی آگ ٹھنڈی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ قیامت میں اللہ کے ہاں جائے گا تو خدا پوچھے گا کہ حسد اور جھوٹ کی وجہ سے کیا کیا اور قتل کی مذمت میں کیا کیا۔ اگر قتل جیسے فعل کی مذمت کرنی تھی تو اس دن شہر میں 10 قتل ہوئے تھے اور کہیں دال نہیں گلی۔ یہ نفس کی شرارتیں ہیں، اور اللہ کا خوف انسان میں اور جواب دینے کا احساس جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی انسان اپنی زبان کو بند رکھتا ہے اور خدا کا خوف سے گھیر لیتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اور میں اس کے حقوق کو کس طرح سے ضائع کر رہا ہوں۔
یہ سب فیصلے خدا کے ہاں پہنچ کے ہو جائیں گے۔ یہ دنیا جتنے دن بھی رہ لے تنگی سے اور خوشی سے، لیکن ایک دن ضرور اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور مصیبت یہ ہے کہ آنکھیں بند ہونے سے بھی پہلے اختیار چھن جاتا ہے۔ جب کوئی اختیار نہ رہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ اس جبر کے تحت ہے جو اللہ اس پہ نافذ کرے گا، اور وہ بھی کوئی جبر نہیں ہے۔ جو کچھ اس نے کیا ہے ان اعمال کو وہاں پر پائے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَامِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ لوگ کرتے ہیں اپنے اعمال کو وہاں پر اللہ کے حضور میں دیکھیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد نے شرک میں زندگی گزاری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت میں اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو انہیں ایک بہت بد شکل جانور نظر آئے گا، اور وہ اس جانور سے جان بچانے کی کوشش کریں گے، اور وہ اس اضطرار اور خوف کی کیفیت میں پوچھیں گے کہ اے پروردگار کی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ یہ تمہارا باپ دنیا میں جو شرک کرتا تھا وہ اتنا زیادہ خراب عمل تھا کہ وہ چیز شرک اس کو اگر جسم کی صورت دی جائے تو پھر یہ جانور بنا۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور مریم جب الگ ہوئیں تو ایک خوبصورت بھلا چنگا مرد ان کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور اس نے کہا کہ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تمہیں ذرا بھی خدا کا خوف ہے تو میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تم سے۔ تو بولا، اور اس نے کہا کہ اللہ کا فرشتہ ہوں، آیا ہوں تاکہ آپ کو آپ کے بیٹے کی خوشخبری دوں۔ جبریل امین یا جو فرشتہ اللہ نے بھیجا جب اس نے انسانی صورت اختیار کی تو یہ تھی۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل کو اس کی اصل شکل و صورت میں کبھی نہیں دیکھا، بس 2 مرتبہ وہ دکھائی دیے، اور آپ نے فرمایا جب وہ پہلی مرتبہ تشریف لائے اور جب دوسری مرتبہ وہ آئے ہیں معراج کے موقع پہ تو میں نے انہیں دیکھا آسمانوں کے کنارے تک ان کے پروں سے بھرے ہوئے تھے اور چھا گئے وہ افق پہ، اور فرمایا 600 جناح، میں نے دیکھا یہ تو 600 سے زیادہ اس فرشتے کے پر ہیں۔ تو اشیاء کے حقائق اور ہوتے ہیں، اشیاء کی صورتیں اور ہوتی ہیں۔ حقائق اور صور میں فرق ہے، حقیقت اور ہے اور صورت اور ہے، اور یہ آدمی جو نہیں سمجھا یہ بات اس نے اپنی ساری زندگی ٹوٹے اور نقصان میں گزاری۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اعمال اور چیز ہے اور اعمال کی صورتیں اور چیز۔ عمل تو یہ ہے کہ اس نے غریب کو ٹھڈا مارا، عمل تو یہ ہے کہ اس نے کہا اچھا مجھے چیلنج کرتے، عمل تو یہ ہے کہ اس نے توہین کی۔ یہ کبر ہے نا، اس کبر کے عمل کی صورت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن چیونٹیاں ہوں گی، اور چیونٹیوں کے اوپر لوگ پاؤں رکھ کے چل پھر رہے ہوں گے، انہیں موت بھی نہیں آئے گی۔ تو پوچھا جائے گا کہ اے پروردگار یہ چیونٹیاں کیا ہیں؟ اللہ فرمائیں گے یہ سب وہ لوگ ہیں
جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، غرور اور کبر کے مارے ہوئے، آج ہم نے انہیں لوگوں کے پاؤں میں دے دیا۔ عمل اور ہے، صورت اور ہے۔ اس لیے اعمال صورتوں کی شکل میں جب قیامت میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہے گا کہ بینی و بینہ امدم بعیدا، اے کاش اے پروردگار میرے اس عمل میں جو تو مجھے دکھا رہا ہے اور میرے درمیان بہت لمبے فاصلے ہوتے، کاش میں یہ نہ دیکھتا۔ یہ سارا معراج کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بس اس بات کی تفصیل ہے کہ اعمال کی حقیقت کیا ہے اور شکل کیا۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ عمل کیا ہے اور شکل کیا ہے۔ جو آدمی یہ نہیں سمجھتا یا نہیں جانتا یا غور نہیں کرتا، وہ بہت بڑی غفلت میں زندگی کو مبتلا کرتا ہے۔ یہ چیزیں تعلیم سے آتی ہیں، یہ چیزیں اللہ کے اچھے بندوں کے پاس بیٹھنے سے آتی ہیں، انہیں سننے سے آتی ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جو تباہ بھی کرتی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ کے ہاں مغفرت کا باعث بھی بنتی ہے۔ اس لیے آدمی زیادتی نہ کرے، ظلم نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ظلم، آپ نے فرمایا قبر کی تاریکی میں اضافہ کرتا ہے، اور قبر پہلی تاریک، اس پہ اور تاریکی کا اضافہ ہو جائے گا تو پھر ہوگا کیا آگے؟ وہ بس پھر وہی ہے جو کچھ آپ جانتے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قبر میں جب میت کو رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا لوگ اس کے پاؤں کی آواز ابھی سن رہے ہوتے ہیں، لوگ واپس جا رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور اس سے سوال و جواب شروع ہوتا ہے۔ تو فرشتے سوال کر رہے ہیں کہ یہ وہ 4 سوال جو حدیث میں آئے ہیں، اور وہ کہتا ہے، اسے منظر دکھایا جاتا ہے قبر میں جیسے کہ سورج ڈوب رہا ہے، اور وہ زور زور سے فرشتوں سے کہتا ہے دعونی للصلاۃ، دعونی للصلاۃ، وہ چھوڑ دو مجھے، میں عصر کی نماز پڑھ لوں، مجھے چھوڑو، عصر کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ یہ جو دنیا میں نماز کو پابندی سے پڑھتا تھا اور اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا تھا، یہ عمل ہے نا؟ اور صورت اس کی دیکھو کہ سورج ڈوب رہا ہے اور وہ کہتا ہے چھوڑو مجھے، میں نماز پڑھ لوں۔ اب اس ایسے آدمی سے کیا فرشتوں نے سوال کرنے ہیں اور کیا جواب ہونا؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی امت میں ہوں گے جن سے کوئی سوال و جواب کچھ نہیں ہوگا، اور جیسے سوئے اور جیسے اٹھے تو جنت میں تھے، کیونکہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اشیاء کو ٹائم سے ناپتے ہیں، ٹائم نہیں رہتا۔ اسی طرح چیزوں کے بارے میں ہم حکم لگاتے ہیں کہ اس جگہ پر ہے، جگہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اسپیس اور ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے مرنے کے بعد، اور آدمی اس دنیا میں بھی کبھی اس عالم میں پہنچتا ہے جو عالم لاہوت کہلاتا ہے، اور عالم لاہوت میں جو قدم رکھتا ہے بس اس کے لیے ٹائم اسپیس سب ختم۔ عین ممکن ہے کہ ایک دن وہاں گزار آئے اور یہاں پر اس کے 10,000 سال گزر جائے۔ یہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، لیکن چونکہ ہم اس نظام کو دیکھتے رہنے کے عادی ہیں تو اس لیے ہم ان حقائق تک نہیں پہنچ پاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حقائق کی دنیا دکھا دی تھی کہ یہ حقیقت ہے آپ کے امت کے اعمال کی۔ فرمایا میں جنت کے ایک مقام پر پہنچا
تو بہت خوبصورت آواز اور قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی اور جنت گونج رہی تھی۔ تو میں نے فرشتوں سے کہا کہ یہ نعمان کی آواز نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی، آپ کے صحابی رضی اللہ عنہ جو نعمان ہے یہ ان کی آواز ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا کہ نعمان اس درجے تک پہنچ گیا؟ اس سے کہا برم بوالدیہ، اپنے سال والدین کی خدمت کرتا رہتا ہے، اللہ نے اسے اجازت دی ہے کہ جنت میں پہنچ کر خدا کا کلام پڑھے۔ بظاہر خدمت ہے، بظاہر پیسے دینے ہیں، بظاہر والدہ کے پاس بیٹھ جانا ہے، والد نہیں رہے، تنہائی ہے، والد سے حال احوال پوچھ، کیا حال احوال؟ ایک فون کر دیتا ہے، باپ بڑا ہوتا ہے نا، ایک فون کر دیتا ہے کہ ابو آپ خیریت سے ٹھیک ہیں، میرے لائق کوئی خدمت، بس اتنے دو چار جملے، باپ کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ بیٹا فرما بردار ہے۔ اس عمل کی جزا جو پائی ہے تو اللہ نے کہا جنت میں میرا پاک کلام، اعمال اور اس کی شکل اور اللہ اسے کر کے پیش کر دیتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چیزیں ایسی فرمائی معراج میں بھی، اور خاص طور پہ آپ تہجد پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے اور اونگ آ گئی اور آپ جلدی سے پھر اٹھے اور فجر پڑھائی، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے سلام پھیر کے دیکھا آسمان پہ کہ سورج تو طلوع نہیں ہو گیا، آج تاخیر کیسے اتنی ہو گئی؟ تو آپ نے تھوڑی دیر رکنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں بھی بیٹھ گیا تھا کہ نماز کا وقت ہو تو چلتا ہوں، پھر مجھے اونگ آ گئی اور میں نے اس اونگ میں 17 آدمیوں کو دیکھا، اور پھر آپ نے ان کے اعمال بیان کیے، اس کی جزا بیان کی، ایسے کر رہا تھا، ایسے ہوا تو ایسے۔ اس لیے یہ ظلم قبر کی تاریکی میں اضافہ کرتا ہے، یہ تبصرے، یہ لوگوں کو برا سمجھنا، اور اس میں اپنے نفس کی آمیزش کتنی ہے، دونوں کو الگ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ باپ زندہ ہے، ماں زندہ ہے، اور وہ اپنی بیٹی کو فرض کر لیجئے کہ 1 لاکھ دیتی ہے کہ بیٹی یہ 1 لاکھ آپ کا ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ سارے بچوں کو 1 لاکھ دے۔ وراثت تو 2 صورتوں میں منتقل ہوتی ہے نا، یا تو موت کی صورت میں، یا پھر باپ یہ سمجھتا ہے، ماں یہ سمجھتی ہے کہ بچے لڑ پڑیں گے اور میں اپنی زندگی میں ہی دے جاؤں جو کچھ مجھے کرنا ہے، اور وہ وراثت لکھوا دیتی ہے کہ وراثت میں شرعاً میرے شوہر کا 8واں حصہ بنتا ہے، اس کا 5واں حصہ ہے، اس کے 2 حصے ہیں، اس کا 1 حصہ ہے، تاکہ میں مروں بھی تو یہ نہ لڑیں، بس ہر ایک کی تقسیم ہوگی۔ اللہ نے اسے اختیار دیا ہے کہ اپنے مال کا 1/3 وہ جہاں چاہے استعمال کرے۔ وہ کہتی ہے 1/3 حصہ جو میرا بنتا ہے یہ 33 روپے 100 میں سے یہ میری بہن کو دے دینا، یہ فلاں کو دے دینا، یہ مسجد میں لگا دے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ نے اسے اختیار دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی اولاد نہیں تھی، اور ایک زخم انہیں لگ گیا تھا ران میں، اور ایک خون کی رگ ان کی کٹ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لائے ہیں تو آپ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے حرم، تو آپ نے دیکھا جتنے فوج کے خیمے ہیں ایک سے خون تھوڑا سا بہہ رہا ہے، تو آپ نے نماز پڑھا کے پوچھا کہ وہ خیمہ، تو معلوم ہوا سعد رضی اللہ عنہ کا، اور آپ تشریف لے گئے۔ اور سعد رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کہتے تھے کہ کسی کا ماموں کوئی ہونا تو میرے ماموں سے مقابلہ کر کے دکھاؤ، یہ میرے اتنے اچھے ماموں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ تم اور تمہارا سب کچھ تمہارے ماموں کا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کیونکہ والدہ کی وجہ سے محبت کا رشتہ ہوتا ہی ہے،
تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اب زندگی کی تو کوئی امید رہی نہیں، اور میرا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، تو یہ میرا جتنا مال ہے یہ سب کا سب اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ اب میں سعد ایسے نہیں کرتے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آدھا قبول فرما لیں، ایک بیٹی ہے آدھا اس سے مل جائے۔ فرمایا ایسے بھی نہیں کرتے۔ میں نے کہا اچھا بس تیسرا حصہ لے لیں، 100 میں 33 روپے ہو گئے نا، تو آپ نے فرمایا الثلث والثلث کثیر، اور ساتھ تیسرا حصہ اور تیسرا بھی بہت زیادہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو، مال کا 1/3 حصہ دینا، فرمایا سعد بہت زیادہ ہے، اور فرمایا سعد تم اپنی اولاد کو اس دنیا میں کھاتا پیتا چھوڑ کے جاؤ، یہ زیادہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے، بجائے اس کے کہ تم مر جاؤ اور وہ بھیک مانگتے بھی۔ منع فرما دیا۔ اور فرمایا سعد اس میں مایوس ہونے کی کیا ایسی بات ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے اور اللہ تمہیں بیٹا بھی دے گا، اور اسلام کو بہت بڑا فائدہ تمہارے ذریعے حاصل ہوگا، خدا ایک گروہ کو ذلیل کرے گا اور تم لوگوں کو عزت دے گا۔ یہ سب پیشن گوئیاں، پھر ایران فتح ہوا، پھر ان کی اولاد بھی ہوئی، یہ سب پوری ہو گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا اب ماں باپ ہیں، وہ ایک بیٹے کو زیادہ دے دے، ایک کو کم دے۔ شریعت منع کرتی ہے، کہتی ہے بیٹا اور بیٹی دونوں برابر ہیں تقسیم میں اگر تم زندہ ہو۔ زیادہ سے زیادہ 19-20 کا فرق ہو گیا کہ بیٹی تنگی میں ہے، اس کا شوہر اچھا، بہرحال جو بھی ہے رزق کی تنگی ہے، تو چلو اس بیٹی کو ذرا سا زیادہ دے دیتا ہوں، اس بیٹے کے پاس چونکہ رہتا ہوں میرے بھی خرچے دوائیاں ہوتی ہیں، اچھا اس بچے کو میرے زیادہ تھوڑا سا دے دو، تو وہ تھوڑی سی بات ہے 19-20، اس سے زیادہ زندگی میں نہیں۔ ہاں وراثت کے معاملے میں پھر وہ قانون چلے گا کہ کہتا ہے میں شرعی طور پہ جتنے میرے بچے وارث بناتا ہوں اور 1/3 حصہ یہ میرے مال کا فلاں میں خرچ کر۔ اتنے حساس تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بارے میں، اللہ کے ہاں جواب دینے کے بارے میں، کہ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے تھے میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ تم تو روز جہاد کے لیے چلے جاتے ہو اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ شہادت تمہاری کہاں ہو جائے، تو زمین جو تمہارے حصے کی ہے آپ کے والد سے جو چلی آ رہی ہے وہ زمین ساری آپ بھائیوں میں وغیرہ میں تقسیم ہو جائے گی، تو میرے بچوں کا کیا بنے گا اگر نہ ملی تو پھر، تو آپ زمین ابھی تقسیم کر دیں اور کسی کو گواہ بھی بنا دیں۔ انہوں نے زمین تقسیم کر دی مشورے سے خاندان کے، تو اس سے کہا گواہ کون؟ تو ان کا تم بتاؤ، تو وہ ان کی اہلیہ بڑی سمجھدار تھی، کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو اس پہ گواہی دے۔ گواہ بھی ایسا چنا جو ظاہر ہے کہ صادق اور امین تھے۔ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا اور میں نے ایسے ہی اپنے بیٹے کو ران پہ بٹھا لیا اور بیٹی کو مسجد نبوی کے فرش پہ بٹھا دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات فرمایا اللہ نے 2 رانے دی ہیں، دونوں بچوں کو ادھر اور ادھر بٹھاؤ یا دونوں کو زمین پہ بٹھاؤ، اپنے بچے اور بچیوں میں فرق نہ کرو۔ ہم سوچیں ہم اپنی زندگی میں کتنا عدل کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں کتنا انصاف کرتے ہیں۔ چھوڑ دے اس بات کو کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، اپنی زندگی میں عدل کو پیدا کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطلب یہ کہ تم ابھی زندہ ہو تو اب زمینیں دو گے، تو فرمایا سب کو برابر کی دی ہے؟ میں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، بیٹوں کو زیادہ بیٹی کو کم۔ آپ نے فرمایا لا شہادت علی ظلم، میں اس ظلم پہ گواہ نہیں بنوں، یا تو سب کو برابر کی دو یا پھر چھوڑ دو، مطلب یہ کہ پھر وراثت تقسیم ہو جائے گی۔
ہم جو پورے ملک میں کہتے ہیں عدل ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، نعرے لگاؤ اور یہ کرو اور پارٹیز بناؤ، اپنے گھر میں حضرت کتنا عدل قائم کیا ہے؟ اگر گھر میں عدل نہیں ہے، اگر روز مرہ کی زندگی میں عدل اور انصاف نہیں ہے، تو پھر مطالبہ کرتا ہے پوری مملکت میں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے بہت عجیب بات دریافت کی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، فتنے زیادہ ہو جائیں، اب یہ آپ پہ منحصر ہے، یہ اب آپ پہ منحصر ہے کہ آپ سمجھتے ہیں ایسے حالات آ گئے ہیں، آپ اس میں ساتھ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے، یہ ہر سننے والا خود فیصلہ کرے۔ اسے کہا اللہ کے رسول، حالات ایسے ہو جائیں بہت خراب، میں کیا کروں؟ 3 باتیں فرمائیں۔ فرمایا تمہارا گھر کافی ہو جانا چاہیے تمہارے لیے، بس ایک جگہ فرمایا گھر کا جو صحن ہے نا، فرش ہے، اس سے چمٹ جاؤ اور مت باہر نکلنا۔ دوسری بات فرمائی خدا کو یاد کرتے رہنا، اور اس وجہ سے چاہیے کہ تم اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے رو دو، تمہارے آنسو گرنے چاہیے خدا کے سامنے۔ اللہ کا ذکر، گھر میں بند رہنا اور اپنے گناہوں پہ شرمندگی، فرمایا یہ کر لو، بس باہر نہ نکلو۔ یزید کی فوج نے مدینہ منورہ پہ حملہ کیا، اور ابو سعید رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں گھر میں بند ہوں اور پھر بھی کوئی آ جائے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی تلوار توڑ دینا لوہے کی، اور لکڑی کی تلوار بنا کے رکھ لینا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ جب مدینہ منورہ میں واقعہ حرہ پیش آیا اور یزید کی فوجوں نے حملہ کیا، تو کوئی سپاہی تھا جو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ تک جا پہنچا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اسے دکھائی اپنی لوہے کی تلوار، پتھر پہ مار کے توڑ دی، پھر لکڑی کی وہ دکھائی اور کہا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا تھا کہ اگر کوئی میرے گھر کے بھی اندر پہنچ جائے تو بس مجھے یہ کر، بس۔ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب ایسے حالات آ گئے ہیں اس پہ عمل کر لے، جو سمجھتا ہے نہیں آئے نہ کرے۔ لیکن کسی بھی معاملے میں جو لوگ دور رہتے ہیں، جو لوگ کسی معاملے میں کوئی دلچسپی رکھتے ہی نہیں، انہیں فون کرنا، دھمکیاں دینا، ستانا، تنگ کرنا کہ اس مسئلے میں اس کا ساتھ، اس مسئلے میں اس کا ساتھ، 4 لوگ تمہیں بھی سنتے ہیں تو حمایت ہونی چاہیے، یہ وہ، اور وہ کوئی لینا نہیں دینا نہیں، بالکل صاف زندگی۔ اس کے باوجود یہ ظلم اور یہ تعصب اور یہ دھمکیاں دینا، یہ دنیا بہرحال بیت جانی ہے، اللہ کے ہاں پہنچ کے یہ مہنگی پڑ جاتی، خدا کے ہاں پہنچ کے ان اعمال کا صلہ جو ملتا ہے یا جو کچھ دکھائی دے گا، وہ چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پہ ان لوگوں سے جو لوگ کبھی بھی انتشار اور فساد نہیں چاہتے، اور جو لوگ تعلیم میں، علم میں، زہد میں، تقوی میں، اللہ کی یاد میں لوگوں کو تلقین کرتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ زیادتیاں یہ بہت مہنگی پڑ جاتی۔ ایک ایٹم بم ہی قوت نہیں ہوا کرتا، اللہ کے سامنے، اللہ کے مقابلے میں کیا ایٹم کی حیثیت ہے، کیا چیز ہے؟ مظلوم کی بد دعا اللہ کی طرف سے سزاؤں کو کھینچ لیتی ہے، مظلوم کی بد دعا رد نہیں کی جاتی۔